اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرتين سورہ بقرہ آیت نمبر 130۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی امامت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا انکار کرے؟ إِلَّا مَن سَيِفَ نَفْسَهُ، جو بھی انکار کرے گا وہ بے وقوف ہوگا۔ کیوں؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، میں اللہ کہہ رہا میں نے ان کو دنیا کے لیے چن لیا تھا، امامت کے لیے چن لیا تھا۔ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ اللہ کے قرب حاصل کرنے والوں میں ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قیامت تک کے لیے ایک تمام انسانوں کے لیے امام تھے۔ ان کو یہود بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو وہ تھا وہ سب قرآن میں آ گیا۔ مطلب جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ڈبل دیا، اول آخر پیغمبر بنایا۔ اب تو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو فضیلت دی، مرتبہ دیا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اور مرتبہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو ان کو نہ مانتا ہو، چاہے وہ یہود ہے، چاہے نصارہ ہے، چاہے مشرک ہے، چاہے مسلمان ہے۔ جو نہیں مانتا وہ بے وقوف ہے۔ اب اسی طرح اب اس زمانے میں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کا طریقہ نہیں جانا جائے گا، نہیں مانا جائے گا، بات نہیں قرآن اور سنت یہ دو چیزیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا ہے، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا اپنے وقت کے لیے، اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے چن لیا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے پھر آگے بتاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں حکم ہے، ہمیں بھی حکم ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا ایسے ہمیں بھی حکم ہے۔ اذ قال ربہ اسلم، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میرے آگے جھک جاؤ، یعنی اطاعت میری کرو، صرف میری ہی بندگی کرو۔ تو انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں کیوں نہیں آپ کی بندگی کروں گا، کیوں آپ سارے جہاں کے رب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی تقاضا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتانے کا، ان کے حالات بتانے کا، ان کا طریقہ بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے آگے سلنڈر کر دیا تھا، اللہ کے آگے سر جھکا دیا تھا، اللہ ہی کے حکم سے وہ چل رہے تھے اور اللہ کی بندگی و اطاعت میں کمال درجے تک پہنچے تھے، تو اسی طرح ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی اللہ کی اسی طرح بندگی کریں، اسی اطاعت کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا ہے ٹھکانہ، اگر ہم نے نہیں مانا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تمام پیغمبر ایک ہی ہیں، ایک ہی دین لائے ہیں، ایک ہی طریقہ لائے ہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانے گا، ان کے طریقے کو نہیں لے گا، تو اس کا مطلب یہ اس نے قرآن کو نہیں مانا، اس نے اللہ کو نہیں مانگا، اس نے اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا، اس نے اللہ کی بندگی اختیار نہیں کی، وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارا۔ اگر وہ عبادات بھی کر رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، تو نقصان اور خسارے میں ہی ہوگا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے آگے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ایک جگہ بھی اپنی مرضی نہ چلائیں، صرف اللہ کی مرضی۔ تو اس اللہ کی مرضی جاننے کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین قیامت تک آتے رہیں گے، جو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے اور اس سے کنیکشن کرے، تاکہ وہ اسے اللہ کا دیدار مل جائے، جنت الفردوس مل جائے، قبر کے عذاب سے بچ جائے، دوزخ کے عذاب سے بچ جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یہی حکم ہمیں بھی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنے نواسوں کو نصیحت کی، وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهِ ابراہیم بنی ہے یعقوب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے انہوں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو نصیحت کی، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرنا لیکن مسلمان۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اور کسی دین کا ذکر نہیں کیا، کسی فرقے کا ذکر نہیں کیا، کسی اور لائن کا ذکر نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ نے مسلم کا ذکر، مسلمان ہونے کا کہا ہے، اسلام کا، دین اسلام کا کہا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر جس وقت مریں تو کیا ہم مسلمان ہوں گے؟ تو اب اس کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے کہ اسلام کیا چیز ہے، مسلم کسے کہتے ہیں، کس طریقے سے ہم مسلم بنیں گے، اسلام کے راستے پہ کیسے چلیں گے، تو ہمیں قرآن کی طرف واپس آنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آنا ہے، اور اپنے لیے اللہ کا راستہ چن کے اپنے لیے وقت کے امام کو چننا ہے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اچھا اب یہ اللہ تعالیٰ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے، آخری وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا اپنے بچوں سے، اس قال لبنیہ ما تعبدوا من بعدی، اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور پھر ان کے آگے اولاد، جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو اس وقت آپ نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک اسماعیل و اسحاق الہ واحد، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے عبادت کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسی ایک اللہ کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں۔ یعنی اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اگر کسی کی اطاعت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، اگر کسی کے آگے سر جھکانا ہے صرف اللہ کے، اس کی بندگی کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی سے کنیکشن کرنا ہے، اسی کے حبیب کا راستہ لینا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ جو آدم علیہ السلام سے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دین ہے، مسلم، اللہ کے مسلم یعنی اللہ کے گرد، کہ اللہ کے سامنے گردن جھکا دینا، اللہ کے گرد گھومنا، اللہ کے گرد گھومنا یعنی اللہ ہی کا کہنا ماننا، اللہ ہی کی بندگی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دے رہا ہے۔ ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا درجہ حاصل کر لیں تو ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نے، سب کا ایک ہی راستہ تھا جو میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، بس وہی لے لے تو کافی ہے۔ اور وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے عمل کو پوچھا جائے گا۔ اگر میں نے اب یہ اللہ کا راستہ نہ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ لیا تو میرے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ وار ہے۔ مجھ سے میری ماں کا نہیں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے باپ کا نہیں پوچھا ہے، بچوں کا نہیں پوچھا، شوہر کا، کسی کا نہیں پوچھا گا، مجھ سے میرا عمل پوچھا جائے گا، کیونکہ تنہا انسان آیا ہے، تنہا ہی جائے گا، اور خود اپنے عمل کا ذمہ وار ہے، خود جواب دہ ہے اپنی ہر بات کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا والوں کی فکر سے ختم کر دیا ہے۔ مجھے دنیا والوں کی فکر نہیں کرنی ہے، مجھے اپنے بچوں کی فکر نہیں کرنی، ماں باپ کی فکر نہیں کرنی، مجھے اپنی فکر کرنی ہے کہ میں نے کون سا راستہ لیا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میں جنت میں جا رہی ہوں کہ میں دوزخ میں جا رہی ہوں کہ دوزخ کے گڑھے میں جا رہی ہوں۔
تو ہر ایک اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ وار ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے گا، ذرے ذرے کا حساب کتاب لے گا. تو جب تک ہم اس ذرے کا جواب دینے کے لیے مجھے تو محنت کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو تیار کرنا ہے، نیت بنانی ہے، اور اس اللہ کے راستے کو چننا ہے، اللہ کو چننا ہے، اللہ سے کنیکشن کرنا ہے، اس میں خلوص پیدا کرنا ہے. یہاں دیکھیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں کہا کہ تم یہ کما لو، یہ کما لو، یہ کما لو. دنیا کے لحاظ سے کوئی کمائی اللہ مجھے نہیں بتا رہا. جتنی کمائی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے آخرت کے لحاظ سے بتائیے، لیکن کمائی ہے ہی دنیا کی، دنیا ہی کے کام کریں گے، لیکن اس کا رزلٹ آخرت میں نکلے گا. یعنی ایسے کام کیے جائے، وہ طریقہ اختیار کیا جائے، وہ راستہ لیا جائے جس سے ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، اللہ مل جائے، اللہ کا دیدار مل جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا تیسرا راستہ نہیں ہے. دو ہی راستے ہیں، اللہ کا یا شیطان کا. اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ اللہ کا راستہ لیتا ہے تو ظاہر ہے جب اللہ کا راستہ لے گا تو صرف کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی. اس کے لیے آپ کو اپنے سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا، اپنے کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہوگا، نیت بنانی ہوگی، اس میں اخلاص دکھانا ہوگا، اور ہر وقت اللہ ہی کی کے آگے جھکے رہنا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.